سے ایک میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے حادثوں میں جو یہ بات وارد ہوئی ہے کہ موت کے وقت کلمہ پڑھنے کے بارے میں، جی تو وہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے بطور ذکر عبادت کے، یا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا پڑھنا ہے بطور گواہی کے؟ دیکھیے، جب کلمہ توحید کی مطلق طور سے کلمہ بولا جاتا ہے تو وہ جی دونوں لازم ملزوم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں مقصود ہیں وہاں پر۔ جی، لیکن اس سے ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی کے بارے میں جو سنے تھے تو انہوں دیکھیے نے کہا تھا کہ موت دیکھیے ایک موت حدیث پر ہے، جو ہے، ایک حدیث سنیے جی ایک حدیث ہے، میں سناتا ہوں آپ کو۔ جی من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او کما قال النبی ہاں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس حدیث کو اگر آپ اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہاں پر اللہ کی وحدانیت کی گواہی کا صرف ذکر ہے، تو جی ظاہر ہے اس حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی اگر کسی کا آخری کلمہ ہے تو انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن جب عام حالات میں کلمہ بولا جاتا ہے، عام حالات میں، دیکھیے اس حدیث میں جی یہ نہیں ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا، جی جی اس جی حدیث کے اندر ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ جب آپ جی کلمہ مطلق طور سے بولیں گے تو شہادتین مقصود ہے وہاں پر، لیکن جی بے اگر شک، حدیث کے اندر اس کی تنصیص آ گئی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا، تو ظاہر ہے یہاں پر صرف لا الہ الا اللہ مقصود ہے۔ لیکن اگر کلمہ آپ بولیں گے کہ جس نے کلمہ پڑھا، تو کلمہ اگر نہیں مطلقاً بولا جاتا ہے تو اس میں شہادتین مقصود ہوتے ہیں۔